آج جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں بے عمل لوگ نہیں، اسلام کو بدلنے والے لوگ میڈیا پر چھائے ہوتے ہیں۔ دلیل کیسی دے رہا ہے؟ کہتا ہے جی طواف مرد اور عورت کٹھے کرتے ہیں، لہذا میری محفل میں بھی مرد اور عورت کٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ بےہود۔ حالانکہ جب وہ حج میں، اس نے حج کی مثال دی ہے کہ جی حج میں عورتوں کا حج الگ ہو، مردوں کا الگ ہو۔ حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں حج میں حکم کیا ہے؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اگر کوئی حاجی رفث یا فسوق میں مبتلا ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ وہاں حج میں بےہودگی سے بھی بچنا ہے، رفث سے بھی بچنا ہے، بےہودگی سے بھی بچنا ہے، فسق سے بھی بچنا ہے، اللہ کے حکم توڑنے سے بھی بچنا ہے۔ وہاں جب احرام باندھا ہوا ہے تو اس میں طواف کرتے ہوئے ہر ایک کی نظر اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہے، عبادت کی طرف ہے۔ اس کنجر کو ذرا ضمیر نے ملامت نہیں کی کہ میں اپنی بےہودگی کے لیے دلیل کون سی دے رہا ہوں؟ دلیل کہاں سے میں لا رہا ہوں؟ اللہ کے گھر سے دلیل لا رہا ہوں اپنی یہاں تو بےہودگی ہے، وہاں لا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اور یہاں کیا؟ وہاں احرام کی حالت میں مرد یا عورت خوشبو لگا سکتے ہیں، میک اپ، یہاں تو عورتیں میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی۔ وہاں پردہ ہے، ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، لیکن وہ بھی اگر عورت کرنا چاہے احرام کی حالت میں تو کوئی پنکھا آگے رکھ سکتی ہے، وہ ہاتھ والا جو ہوتا ہے، یا اس طرح وہ جو فوجیوں والی ٹوپی ہے وہ پہنی ہو، اس کے اوپر چادر ہو جو چہرے کے ساتھ نہ ٹکرائے، اس طرح وہ پردہ کر سکتی ہے۔ وہاں تو صرف چہرے کا ایک مسئلہ ہے جس کو بعض لوگ نہیں سمجھتے اور اپنی غلط تشریحات کرتے ہیں۔ یہاں تیرے پروگرام میں تو عورتیں بازوؤں کے بغیر ہی کپڑے پہن کے بیٹھی ہوتی۔ کس کی مثال کہاں سے دے رہے؟ اور مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے، اس نے کہا اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے، یہ لفظ اس نے بولے۔ اور پھر اس نے کہا ہے کہ اعتراض کرنے سے پہلے دیکھ لینا کس پر اعتراض کر رہے ہو، تمہارے سامنے میں ہوں۔ اپنا نام اس نے لیا، میں اس بدبخت کا نام نہیں لینا چاہتا۔ میں نے جب یہ سنا نا، اس نے کہا کہ سامنے میں ہوں اور میں تمہیں جواب دوں گا، اگر تم نے مجھے روکا تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ہاں اب تیرا نام سن کے تو لوگ واقعی ڈریں گے، اعتراض تنقید تیرے اوپر نہیں کریں گے، کیونکہ پخانہ پڑا ہوا ہو تو پتھر مارتے ہوئے بندے کو خود ہی ڈر ہوتا ہے کہ آگے سے کیا اچھل کے میری طرف آئے گا۔ گندگی کے ڈھیر نے اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا اور کیا ثابت کیا؟ وہ جواب دینا تو ان علماء کا کام ہے جو تھوڑی سی شہرت کے لیے اس کنجر کے پروگرام میں جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا علماء کو اس بےہودگی کے پروگرام میں جانا چاہیے؟ میں تو آپ کی خدمت میں اتنا ہی عرض کروں گا جو بات میں نے پہلے کی، کہ آج ہم ارادہ کرتے ہیں یہ پیغام جو آج انجمن صدائے مدینہ کی دعوت پر مسجد گلزار مدینہ میں درس قرآن میں ہم سن رہے ہیں، انشاءاللہ دوسرے دوستوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے کہ رمضان المبارک میں یہ ٹی وی کی جو رمضان نشریات ہیں جن میں یہ مرد عورت اکٹھے ہیں، بےہودگی کا پروگرام ہے، اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ ایک دلیل اس نے دی ہے، کہتا ہے جب روزہ افطار ہو جاتا ہے نا تو رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ لعنت ہے تیرے ڈاکٹر ہونے پہ، وہ رمضان تو شروع ہی مغرب کے وقت ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ چاند دیکھ کے رمضان شروع ہوتا ہے تو کس وقت شروع ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت شروع ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رمضان مغرب کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب روزہ کھول دیتے ہو نا، رمضان ختم ہو جاتا ہے، پھر تفریح کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ اس نے بولے ہیں اور میرے پاس محفوظ ہیں اس کے لفظ، یوں ہی نہیں بات کر رہا کہ ہوا میں بات کر۔ اگر وہ یہ الفاظ نہ بولتا، تحریف نہ کرتا، تو شاید میں بھی نہ اتنی تقریر کرتا اس پہ۔ بے عملی اور چیز ہے، بدلنا اور چیز ہے۔ اس نے دین کو بدلنے کے لیے دلائل دیے ہیں اور پھر سینہ تان کے کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، کسی میں ہے جرت تو وہ روکے اور دلیل کے ساتھ بات کرے۔ حج کی دلیل دے رہے اور پھر کہتا ہے میں اس کو جواب دوں گا۔ میں کہتا ہوں رمضان کو کہتا ہے مغرب کے وقت ختم ہو جاتا ہے، رمضان تو شروع ہی مغرب کے وقت ہوتا ہے۔
اور دوسری بات یہ اس نے کہا جب روزہ افطار ہو جاتا ہے تو تفریح کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ جہالت ہے یا نہیں؟ کیا روزہ کھولنے کے بعد تفریح کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ کیا مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ کے گانے گائیں؟ افطاری کرنی ہے پھر آگے نماز تراویح بھی پڑھنی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس میں کوئی تخصیص ہے کہ یہ مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے اس کی راتیں برکت والی نہیں اور دن برکت والی ہیں؟ پورا مہینہ ہی رحمت مسلسل نازل ہو رہی ہے اور اس پورے مہینے کا حیا کرنا ہے. یوں تو پورا سال ہی ہمیں تقویٰ کی زندگی گزارنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں ایک بندہ گلی میں گناہ کرے ایک بندہ مسجد میں گناہ کرے برابر ہے؟ جو مسجد میں گناہ کر رہا ہے اس کا گناہ زیادہ ہے. اسی طرح جو بندہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں گناہ کر رہا ہے اور جو رمضان کے اندر گناہ کر رہا ہے دونوں کا گناہ برابر نہیں. جو توبہ والی جگہ پہ جہاں معافی مانگنی ہے وہاں گناہ کر رہا ہے اس کا دل اندھا ہو چکا.